شافعی ومشر ومالک فوز کوثر تابع کل تابع غالب کل غالب وعلی حقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج شرعا ولا ضرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي فمن قبلني قبل الحق ومن رد علي فاصبر الصلوات محمد بزرگان عزیز، برادران عزت، ظاہری مجلس جو بسلسلہ سرکار سید الشہداء برپا کی گئی ہے، ظاہر مکمل طریقے سے آپ مجلس بھی خطاب کر چکے ہیں اور آپ مکمل طریقے سے دیا بھی کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طالب علم کا اس موقع کے اوپر کوئی محل نہیں ہے تقریر کرنے کا، لیکن کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے اشتباہاً ایسا ہو گیا ہو، اس لیے کہ خطیب کی خطابت کے اعتبار سے موقع و محل دیا جاتا ہے، تو میرا وعدہ بھی اسی بات کے اوپر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نہ وہ موقع ہے نہ وہ محل ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی دور سے آیا ہوں تو ثواب کے طور پر کچھ جملے بہت کم وقت میں آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کر دیے جائیں کہ جس حوالے سے میں نے یہ ایام عزا مسلسل 2 مہینہ 8 دن پورے ہندوستان میں منائی جا رہی ہے، کبھی شہرداری کے نام پر اور کبھی مجلسوں کے نام پر، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی مقصد میں شریک ہونے سے پہلے اس کے ہدف کو جان لیں، اس لیے کہ جب تک ہمیں ہدف نہ پتا ہوگا ہم قافلے میں شمار تو ہوں گے لیکن قافلے کا رکن نہ بن پائیں گے۔ لہٰذا حسین بن علی کے قافلے میں ہمیں صرف بھیڑ اور فوج نہیں دکھانی ہے، بلکہ رکن قیام حسین بن کے زمانے میں ہمیں کھڑے ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے دیار میں پہلی بار ہمارا آنا ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں خطیب سے، تو ظاہر ہے کہ میں امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہماری قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین بن علی کے نام پر 2 مہینہ 8 دن یہ جو نام حسین لیا جا رہا ہے، اس کے مقصد کو پہچانیں کہ حسین بن علی نے یہ مقصد کس مقصد کے لیے کربلا کو بنایا۔ اگر آپ آمادہ ہیں اور مختصر سا مجمع بھی اگر آمادہ ہو تو مجلس پڑھ دی جاتی ہے، تو اگر آپ بیدار ہیں تو میں جملے سے ابتدا کرتا ہوں کہ ہمارے گھرانے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی بغیر مقصد کے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ چھوٹا سا بچہ بھی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بتلا کے جاتا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھرانے کا ایک معمولی سا بچہ بھی
سے باہر قدم نہیں نکالتا تو میری قوم کے نوجوانوں کبھی تو سوچا کرو فرش اعضا پہ بیٹھ کر جس قوم کا بچہ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلے اس قوم کا امام 28 رجب کو مدینہ بنا مقصد کے چھوڑ دے گا. کچھ کہتا توجہ کریے گا, تمہید اور بالکل تفصیلات کا موقع نہیں ہے, اسی لیے میں جلدی بات گزارش کر رہا ہوں. لہذا اس مقصد حسینی کو سمجھ لینے کی ہماری ذمہ داری ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور اللہ آپ کی اس پورے جو ہے وہ جتنا بھی پروگرام ہے نہ کلام امام حسین اللہ اس کو قبول کرے. تو ظاہر ہے کہ سرکار حسین ابن علی کے اگر مقصد کو میں آپ کے سامنے بیان کروں, ظاہر ہے کہ اس وقت بہت مشکل ہے مجھ جیسے طالب علم کو پڑھنا. اب آپ اگر سنتے رہتے ہیں تو آپ کی سماعت کے لیے ہو سکتا ہے مشکل نہ ہو, لیکن میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اس موقع کے اوپر پڑھنا. اسی لیے میں نے کہا نہ میرا موقع ہے نہ میرا محل ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. سرکار حسین ابن علی کا مقصد اگر آپ کو کوئی شاعر بتائے تو ہو سکتا ہے کہ شاعر کی اپنی زبان ہو, مقصد کربلا بنا نہ ہو. اگر کوئی خطیب آپ کو مقصد کربلا بتائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خطیب کی باتوں کو مانیں. اگر کوئی مجتہد آپ کو مقصد کربلا بتائے تو ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کا ہر ایک مقدر اپنے مجتہد کی باتوں کو پر عمل کرے. جس نے اس کی تقلید کری ہے وہ اس کی باتوں کو مانے گا, نہ کسی شاعر کی مانیے گا, نہ کسی خطیب کی مانیے گا, نہ کسی مجتہد کی مانیے گا. لیکن اگر خود بانی کربلا میدان کربلا میں آ کے بتا دے ہم نے کربلا اس لیے بنائی ہے اور کربلا بنانے کا مقصد ہے, تو اب نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خطیب کی زبان سے کربلا نہ سنے, کسی جو ہے وہ شاعر کی زبان سے کربلا نہ سنے, کسی مجتہد کی زبان سے کربلا نہ سنے, خود بانی کربلا کی زبان سے سنے کہ ہم نے کربلا بنائی کیوں ہے اور کربلا کا مقصد کیا ہے. اب تھوڑا سا پہنچ جائے میری طرح متوجہ رہیے گا تاکہ تقریر شروع کی جا سکے. سرکار حسین ابن علی میں 28 رجب کو ظاہر تقریر کا اندازہ تقریر کے بعد ہوتا ہے. صبح سوچئے گا کہ رات کس انداز سے تقریر ہوئی ہے. اگر تقریر ادلوس سے ہو رہی ہو تو دعا سے نواز دیجئے گا. اگر بالکل وہی چیزیں ہیں جو کیسٹوں میں پڑھی جاتی ہے بالکل ہاتھ نہ اٹھائیے گا. سرکار حسین ابن علی نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ کہا. اب یہ جملہ ہم کہیں اور پڑھتے ہیں, یہاں پہ مجھے تفصیلات نہیں دینے ہیں کہ سرکار حسین ابن علی نے وصیت اپنے بیٹے سے کیوں نہیں کی, اپنے بھائی سے کیوں کی ہے. وصیت بیٹے سے کی جاتی ہے, بھائی سے نہیں کی جاتی. یہ اگر موقع ہے محل ہے. سرکار حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے کہا انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالمن ولا مفسدا. ہمارا مدینے سے نکلنے کا مقصد اور کربلا بنانے کا مقصد نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ فساد ہے, نہ قتل و غارت ہے. جو لڑتا ہوا ملے اور برائی عمل انجام دیتا ہوا ملے سمجھ لینا اس نے لباس تو حسین کا پہن رکھا لیکن مقصد یزید کا پیار. اسٹیج سماج کا اس لیے سجایا ہے تاکہ میں مقصد کربلا آپ کو بتا سکوں. یہ ہم نے کسی موقع پر پڑھا تھا اور میرا اس سال کا اشرا بھی آیا ہے اسی موضوع کے اوپر کہ حسین ابن علی نے کربلا سے پہلے کربلا کی تیاری کی ہے. توجہ لفظوں پہ غور کریے. حسین ابن علی نے کربلا سے پہلے کربلا کی تیاری کی ہے. حسین نے چاہا کہ کون کہاں رہے گا اسے وہاں رکھا. اگر میں پڑھنے پہ آؤں تو کم سے کم ہر شہید کے لیے مجھے بیان کرنا پڑے گا. پڑھیے آواز دی حسین
بہن زینب، حسین یہ چاہتا ہے کہ کربلا بنائے. اس روح سے تقریر سنی ہو دعا نہ دیجیے گا. جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہے. جناب زینب پہ ہم خمسہ پڑھ چکے ہیں حیدرآباد میں. جناب زینب کی شخصیت کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جناب زینب اس باعظمت بی بی کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے اس وقت تک دنیا میں نہیں اتارا جب تک گود میں لینے والے 5 معصوم نہ آ گئے ہو. مجھے چلنے کی اجرت چاہیے. توجہ چاہتا کہ جس کو کسی بھی غیر معصوم نے گود میں نہیں لیا، باپ نے گود میں لیا باپ معصوم، نانا نے گود میں لیا نانا معصوم، ماں گود میں لیا ماں معصوم، دونوں بھائیوں نے گود میں لیا دونوں بھائی معصوم. آئے پلٹ کے چننا کیا کیوں نہیں دیتے؟ حسین وہ ہے کہ جس کا چونا بنا چونا بنا، زینب وہ ہے کہ جس کا چونا مدینے میں کربلا کا نقشہ بنائے. میں نے کہا نا آپ مجلسی لوگ ہیں، مجھ سے بہتر خطبہ تو سنتے رہتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنی دیر میں تقریر کا اندازہ کہ کہاں سے قینچی چلا کے بس میں وقت کو تمام کر رہا ہوں. بہن بیٹھو، حسین یہ چاہتا ہے کہ کربلا بنائے. جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا پھر سوچ کیا رہے ہو؟ تمہارے قدموں میں اتنی برکت ہے کہ جس زمین کو چاہو کربلا بنا دو. میں نے بڑے اعتماد سے یہ جملہ کہا. اگر بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سبحانت ہو گئی. سمجھتے جاؤ، جن کے ہاتھ اٹھ گئے سبحان اللہ، جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، پیچھا ان کا بھی نہیں چھوڑوں گا. توجہ چاہو، حسین ابن علی نے کہا بہن سوچ یہ رہا ہو کہ کربلا بناؤ تو بھائی بنا کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے قدموں میں اتنی برکت ہے، جس زمین کو چاہو کربلا بنا دو. بہن حسین یہ سوچ رہا ہے یہ نانا کا شہر ہے، اس میں کربلا نہیں بناؤں گا. میں کربلا سے اس مدینے سے دور ایسے جنگل میدان میں حق و باطل کے درمیان ایسا فیصلہ کراؤں گا جہاں پہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہاں پہ حسین کے رشتے دار رہتے تھے. اب حسین کربلا بنا رہے. اب میری طرف دیکھیے، تقریر کا لطف لیجئے گا. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. حسین ابن علی میری قوم کے بچے کو اٹھاؤ اور اس قوم کے افضائی ہے کہ میں کربلا پڑھتا نہیں، میں کربلا سمجھاتا کے پڑھتا ہوں. میں کربلا پڑھتا نہیں، سمجھا کے پڑھتا ہوں. اور یہ سمجھانے میں ایک ہی بار آتا ہوں، بار بار بھی نہیں آتا. اب کوئی صاحب یہ رکھے مولانا صاحب خطابت میں معاہدہ دے رہے، جو سنتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے. اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوگا تو مردے کو تلقین میں اسماعیل سما کہا جاتا، افہم لگا. تو میں کربلا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس اندھیری رات میں. اگر آپ کی سماعت بیدار ہوگی تو تقریر آپ کو اگلے برس تک یاد رہے گی. حسین ابن علی کا مقصد کوئی بتائے تو ایک آدمی یہ کہے گا کہ امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین شہید ہو جائے. جیسا کہ علامہ عبدالرزاق مکرم نے لکھا کہ ان اللہ یشاء یرانی قتیلا. امام حسین نے فرمایا میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے تھے کہ اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا. ان اللہ یشاء یراہن السبایا، اللہ تمہیں آل محمد کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے بقائے دین کے لیے. توجہ، میں لفظ رکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ کہا شہادت کے لیے. اب میرا سوال سنیے گا اور جواب آ جائے گا، مسائل پڑھ دیے جائیں گے. امام حسین کو اللہ نے پیدا کیا شہادت کے لیے. تو اگر شہادت کے لیے پیدا کیا
تو حسین جام شہادت مدینے میں پی لیتے، کربلا جا کے کیوں پی رہے ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا نا میری تقریر بنا موقع اور محل کے ہو رہی ہے، توجہ چاہو۔ حسین ابن علی کا مقصد سمجھیا، حسین ابن علی کو پیدا کیا ہے شہادت کے لیے، تو جام شہادت ہی تو نوش کرنا ہے، چاہے مدینے میں پی لیجیے جام شہادت، چاہے مکے میں پی لیجیے، کربلا میں کیوں ہو رہے ہیں؟ امام حسین آواز دیں گے بالکل صحیح بات ہے، مجھے اللہ نے شہادت کے لیے پیدا کیا، مگر میں جام شہادت مدینے میں پی سکتا تھا مگر نہیں پیا، مکے میں پی سکتا تھا مگر نہیں پیا، تو مولا پھر یہ میدان کربلا میں کیوں آئے؟ نوجوانوں میری طرف دیکھو، امام حسین نے کہا سنو، میں یہ جام شہادت مدینے میں نہ پیوں گا، کربلا میں پیوں گا، مولا کیوں؟ امام حسین نے فرمایا سنو، اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا ان کی پانچویں اور آخری فرد ہے یہ حسین، مجھ سے پہلے 4 پنجتن پاک کی کڑیاں مدینے میں جام شہادت نوش فرما کے سو گئی۔ اور قریب آؤ، توجہ چاہو، اب میں آپ کے قریب آتا ہوں، مجھ سے پہلے پنجتن پاک کی 4 فردیں جام شہادت نوش فرما کے سو گئی ہے، اگر میں بھی چاروں کی طرح 5واں بن کے جام شہادت نوش فرما کے سو سکتا تھا مگر میں نہ سن مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہے آخری کڑی، میری ذمہ داری ہے کہ مجھ سے پہلے جو 4 کڑیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے قاتل لوگوں کو بتائے جائیں۔ میں نے زیادہ بڑی بات تو نہیں کر دی رات میں، بس تھوڑا سا سماعت کو بیدار رکھیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ مجھ سے پہلے 4 شہادتیں ہو چکی ہیں مدینے میں، مگر شہادتیں تو ہو گئی، لوگوں کو اصل قاتل نہ ملا۔ اور قریب آؤ تاکہ لفظ پہنچ جائے، امام حسین فرماتے ہیں پنجتن پاک کی پہلی فرد پیغمبر علیہ السلام کہ جس کے لیے صحیح کتابوں نے صحیح لکھا کہ پیغمبر کو کھانے میں زہر دیا جاتا تھا۔ لفظوں کی قدر کیجیے، صحیح کتابوں نے لکھا کہ پیغمبر کو کھانے میں زہر دیا جاتا تھا۔ میرا سوال اس مختصر سے مجمع سے یہ ہے کہ پیغمبر کھانا کہاں کھاتے تھے؟ ہوٹل میں نہیں، روزانہ مومنین کے گھر، روزانہ کو نہیں، کہاں کھاتے تھے؟ گھر میں نیندہ زہر، پیغمبر کی شہادت ہو گئی، قاتل نہ گھر کے اندر گیا نہ گھر کے باہر گیا۔ ایک توجہ چاہو، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے تاکہ میرا آنا یہاں پہ سماعت ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت ہو گئی، لوگوں کو اصل قاتل نہ ملا۔ امام حسین فرماتے ہیں پنجتن پاک کی دوسری فرد مولا کائنات کا قاتل کون؟ کہا عبدالرحمن ابن ملجم، غلط ہے، کنائے کا ٹٹو تھا۔ یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا آپ سمجھنا نہیں پا رہے، کنائے کا ٹٹو تھا، اصل قاتل وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، قاتل وہ بھی ہوتا ہے جو قتل کے اوپر آمادہ ہوتا ہے۔ پنجتن پاک کی 2 کڑیاں جام شہادت نوش فرما کے سو گئی، اصل قاتل نہ ملا۔ پنجتن پاک کی تیسری فرد جناب فاطمہ، صحیح کتابوں نے بھی غلط آدمیوں کے نام نہ لکھے کہ پیغمبر کی شہزادی کے دروازے پر آگ لکڑیاں لے کے کون آیا تھا؟
ضروری تھوڑی نہ ہے کہ مجمعی خطیب کو جاننا چاہتا ہے کیسا پڑھتے، خطیب بھی تو جانچنا چاہتا ہے، بہت آہستگی سے کہوں گا، اور یہی جملہ آگے کے لفظ کو تیار کرے گا۔ امام حسین میدان کربلا میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا ہم کربلا کیوں بنا رہے ہیں، کربلا میں ہم زمانے کو بتائیں گے نانا کا قاتل یہ ہے، اماں کا قاتل یہ ہے، بھائی کا قاتل یہ ہے، میرا قاتل یہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا لوگ کربلا سے کیوں چڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہلکا سا میں لفظوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کربلا۔ بہن حسین یہ سوچ رہا ہے کہ مدینے کے محاذ پہ اپنی بیٹی سغرا کو رکھوں، عبداللہ ابن جعفر طیار کو رکھوں، محمد حنفیہ کو رکھوں، نانی ام سلمہ کو رکھوں۔ میری طرف دیکھیے، یہ مدینے میں رہ کے بتائیں گے کہ ہم نے سفر کیوں کیا۔ اب نہ کہنا اپنی زبان سے حسین نے سغرا کو مدینے میں چھوڑا، چھوڑا نہیں رکھا، چھوڑا نہیں رکھا۔ بہن حسین یہ سوچ رہا ہے کہ کوفے کے محاذ پہ مسلم کو بھیجوں۔ میں نے کہا نا ایک لفظ میں پوری تقریر چھپی ہوئی ہے، اگر وضاحت کروں تو وقت درکار ہے۔ یہ باتیں آئیں گی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو مدینے میں کیوں چھوڑا، محمد حنفیہ کو کیوں چھوڑا، مسلم کو کوفے کیوں بھیجا۔ کیا مسلم کی جگہ پہ جناب عباس نہیں جا سکتے تھے؟ کیا جناب عباس جو ہے مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن جعفر طیار کوفے نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے، مگر یہ امام کی مصلحت تھی کہ جس سپاہی کو جہاں رکھ دیا وہ ذرہ وہیں آتا تھا، جس ذرے کو جہاں رکھ دیا وہ ذرہ وہیں آتا تھا۔ اور اس کے اوپر تو باقاعدہ میرے ایک بیان بھی آیا ہے، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں کوئی جملے کو شاید سمجھیں گے کہ سرکار حسین ابن علی نے مدینے کے محاذ پر عبداللہ ابن جعفر طیار کو رکھا، کوفے کے محاذ پر مسلم کو رکھا، خود میدان کربلا میں آ گئے، شام میں سید سجاد کو رکھ کے زمانے کو بتایا اب سمجھ لینا خون ابو طالب ہر موقع پہ ملے گا۔ کہ کوفے میں مسلم کو بھیجوں، کبھی وقت دیا زندگی نے اور آئے تو بتلائیے گا کہ علت کربلا پڑھیے تو پڑھیں گے۔ بہن حسین یہ سوچ رہا ہے کہ میں کربلا میں رہوں گا، دیکھیے میں کربلا میں رہوں گا، آپ کو اور سید سجاد کو شام جانا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یزید کربلا نہیں آئے گا، یزید کربلا نہیں آئے گا،
اور مسلم ہی کو کوفے کیوں بھیجا؟ اگر کوئی نوجوان اپنے ذہن میں یہ سوال رکھے بیٹھا ہو کہ حسین نے مسلم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ بیعت لے سکے، بیعت کے لیے جو لوگ 40 ہجری میں علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے بیعت توڑ چکے ہوں، 41 یا 42 ہجری کے شروعات میں امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کر کے توڑ چکے ہو، جنہوں نے معصوم کا ساتھ نہ دیا ہو وہ مسلم کا کیا ساتھ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے مسلم کو کوفے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ بیعت لے سکے، کافر اس لیے بھیجا تھا، کہاں ایک شیر تھا جو سمجھ گئے ان کی سماعت مسئلہ، ایک شیر تھا جو کوفے میں سو رہا تھا، اسے جگانے کے لیے مسلم کو کوفے بھیجا گیا۔ جب مسلم کوفے میں گئے، کھانے کے لیے آدھا سے ملے، کھانے کے لیے آدھا سے ملے، ملے کہنے لگے مجھے مختار نظر نہیں آ رہا، اس لیے گئے تھے۔ یہ آئے گی باتیں، میں تو صرف لفظ آپ تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ جب مسلم پہنچے ہیں کوفے میں تو ابن زیاد اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آ گیا۔ آپ نے مجھے یقین تو دلا دیا کہ آپ خطیبوں کو سنتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، بس 2 جملے سن لیجئے۔ ابن زیاد اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آ گیا اور کہنے لگا سنو کوفے والوں، یہ لو اشرفیوں کی تھیلیاں، اپنے ایمان کا سودا کرو، اپنے حصے کی اشرفیوں کی تھیلی لو اور چلے جاؤ، تمہارا کام صرف اتنا ہے، حسین کی مخالفت کرنی ہے، یزید کی حمایت کرنی ہے۔ ادھر سے توجہ، ادھر سے ابن زیاد کی اشرفیوں کی تھیلیاں چلی۔ اب کتابیں کہتی ہیں کہ قاری قرآن بکے، حافظ قرآن بکے، جن کے وظیفے بند ہو گئے تھے ان کے وظیفے شروع ہو گئے۔ اب یہ جملہ کہاں تک جائے گا اور میں کہاں تک پڑھوں گا مجھے نہیں پتا۔ جیسے ابن زیاد نے اشرفیوں کی تھیلیاں رکھی، قاری قرآن بکے، حافظ قرآن بکے، جن کے وظیفے بند ہو گئے تھے ان کے وظیفے کھولے گئے۔ مجلس سن کر اگر باہر کوئی عزاداری کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے، اس کا گریبان پکڑ کے پوچھ لینا تمہیں وظیفہ یا تو یزید دے رہا ہے یا ابن زیاد دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں امام جمعہ بھی ہوں، اس لیے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں بھاگتا، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کرتا ہوں کہ تمہیں وظیفہ یا تو یزید دے رہا ہے یا ابن زیاد دے رہا ہے۔ اب جملے کی مجھے اجرت چاہیے، جن کا ایمان سکوں میں دکھتا ہو انہیں تبرک کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ تھک گئے، توجہ چاہیے، جن کا ایمان سکوں میں دکھتا ہو انہیں تبرک کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ جو مجلسوں کے بعد تبرک بانٹا جاتا ہے، یہ تو ہم نے کسی موقع پر پڑھا تھا جب تبرک کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ یہ جو مجلس کے بعد تبرک بانٹا جاتا ہے، بزرگوں سے پوچھئے گا اور اپنے علماء سے پوچھئے گا، وہ بتلائیں گے یہ تبرک غیروں کے لیے تھا۔ اب زمانہ بدل گیا، غیروں نے آنا چھوڑ دیا، اپنوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک کڑوا سچ ہے جو مجھے پڑھنا ہے، الحق مر ولکنہ منافع، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، غیروں نے آنا چھوڑ دیا، اپنوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ جو مجلسوں کے بعد تبرک بانٹا جاتا ہے، یہ تبرک تو اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ تم مجلس سن کر
ताकि कोई ये न कहे हुसैन के दरबार से कोई खाली हाथ। बखुदा मैं आपकी मुख्तसर सी बात पर मुतमईन हुआ, लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा। अगले बरस तक ये जुमला याद रखिएगा कि हुसैन के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। रिस्क तकदीर से उठता है तो उठ जाने दो। रिस्क तकदीर से उठता है तो उठ जाने दो। हम तबर्रुक से ही कर लेंगे गुजारा अपना, हम तबर्रुक से ही कर लेंगे गुजारा अपना। मैं गुरेज कर रहा हूँ तकरीर को, बंदो जुमले सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। सरकार हुसैन इब्ने अली ने कूफे के महाकम मुस्लिम को रखा, खुद मैदान करबला में आ गए। सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब को शाम भेजा, इसलिए सज्जाद तुम्हें शाम जाना है, इसलिए कि हमें पता है यजीद करबला नहीं आएगा। उसको उसकी औकात बताने के लिए तुम्हें और ज़ैनब को शाम जाना है। साहिबाने बेला का मजमा है, जुमले की कदर कीजिएगा। यजीद करबला क्यों नहीं आया? उलमा ने वजह लिखी। उलमा कहते हैं जंग सिफ़ीन में जब मौला अली का लश्कर जब शाम के लश्कर से शिकस्त खाकर शाम का लश्कर वापस गया तो उसने पूरे शाम में ये बात फैला दी हम हार गए, हम शिकस्त खा गए। तो शाम वालों ने पूछा तुम लोग कैसे हार गए? अली तो लड़े नहीं। तो शामियों ने बताया अली तो नहीं लड़े, मगर अली का एक बेटा सिफ़ीन में था। क्या तलवार चलाता है? ऐसा लगता है कि जैसे अली न लड़े हो। नहीं, आखिरी फर्द वालों के भी हाथ उड़ गए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सुहागत हो गई। शामियों ने बताया अली तो नहीं लड़े, लेकिन अली का एक बेटा है। क्या तलवार चलाता है? ऐसे लगता है जैसे अली लड़े। जब शामियों ने ये आवाज फैलाई तो यजीद के कानों में भी ये आवाज चली गई। यजीद समझ गया अली का एक बेटा है अब्बास, जो सिक्कीन में 14 बरस का था। करबला के आते आते अब्बास 32 बरस के हो गए। सिफ़ीन में अली का एक बेटा है कि जिसकी उम्र है 14 बरस। जुमले की कदर कीजिएगा, आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। जंग सिफ़ीन में अली का एक बेटा है अब्बास, जिसकी उम्र है 14 बरस। करबला के आते आते अब्बास 32 बरस के हो चुके थे। अब्बास की शुजाअत ने इजाजत ही न दी कि यजीद करबला आ सके। सारी बातें छोड़ रहा हूं, हम आ रहे हैं अब करबला में। और इस रूप से अगर तकरीर का गुरेज देख लीजिएगा तो खिताबत को दाग न कीजिएगा। अलग रूप से तकरीर का गुरेज पेश कर रहा हूं। पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, तकरीर का गुरेज देखिएगा। सरकार हुसैन इब्ने अली ने करबला में जिस सिपाही को जहां रख दिया वो सिपाही वहीं पे डटा रहा। जो जर्रा जहां था वहीं आता था। और मेरी कौम के नौजवानों, करबला सुन के चले ना जाया करो, करबला समझ के जाया करो। करबला का एक मकसद है, तो ये हम जुमला बारहा तकरीरों में कहते हैं कि करबला मासूम ज़हनों का,
معصوم منصوبہ ہے جو کسی غیر معصوم کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہاں غیر معصوم کی خواب میں یزید تو آ سکتا ہے، مقصد کربلا نہیں آ سکتا. حسین نے منصوبہ بنایا. اب ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کبھی یاد دلائیے گا، عرض کریں گے. حسین ابن علی نے کربلا میں جتنے ساتھی آئے ان کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کہا میں کربلا سمجھ کے پڑھتا ہوں. ان کے لیے کیا آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حسین نے ایک گاڑی مدینے میں بھری اور اس کا گیٹ لاک کیا، آ کے میدان کربلا میں مقتل میں اس گاڑی کا گیٹ کھول دیے، سارے حسین کے ساتھی زمین کربلا پہ آ گئے، سب کے سر و تن میں جدائی ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا نا؟ نہیں ہوا تھا. یہی جواب مجھے ہر جگہ سے ملتا ہے، نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ اگر میں نے مدینے سے لا کر مقتل کربلا میں سر و تن میں جدائی کر دی تو کربلا کا مورخ یہ لکھ دے گا کہ حسین جن لوگوں کو لائے تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. اس روح سے تقریر سنیے. حسین ابن علی نے کہا ہم میدان کربلا میں آنے کے بعد کیا یہ حکمت نہیں ہے کہ مدینے میں عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑا جا رہا ہے، حبیب کو کوفے سے بلایا جا رہا ہے؟ یہ حکمت نہیں ہے. حسین ابن علی نے میدان کربلا میں یہ جملہ ہم بارہا پڑھتے ہیں اور لوگوں نے اس کو اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ بھی لگا رکھا ہے جو اپنے حیدرآباد میں پڑھا تھا کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی نے اس شہید کا خون اسلام کی رگوں میں اس وقت تک نہیں ڈالا جب تک اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ لیا ہو. سوچئے اس شہید کا خون اسلام کے رگوں میں نہیں ڈالا جب تک اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے کہ گاڑی کھلی اور تلوار چلی اور بات ختم، نہیں. پڑھیے آپ حسین ابن علی کا خطبہ، انسان کی عقل سے پسینہ آ جاتا ہے. لیکن خطبہ اتنا بڑا ہے جو تقریباً 3.5 یا 4.25 صفحے کا. اگر میں ترجمہ کروں تو مجھے گھنٹوں چاہیے. اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہوئے صرف 2-3 جملے سنا رہا، پورا خطبہ نہیں سنا رہا. حسین ابن علی نے اپنے صحابیوں اپنے چاہنے والوں کو شب عاشور بٹھایا اور بٹھا کے کہا اے میرے پیارے صحابیوں، اے میرے پیارے جانثاروں، یہ لشکر یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تمہارے خون کی اسے ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. سوچئے گا، اب ظاہر کے وقت نہیں بچا ورنہ تفصیلات دیتے. تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. حسین کو خون دینا ہے نا، حسین خون دے دے گا، تم سارے تو بچ جاؤ گے. روایت کہتی ہے کہ کوئی نہ اٹھا. حسین ابن علی نے دوسرا جملہ کہا اے میرے پیارے صحابیوں، اگر تم اس لیے نہیں جا رہے ہو حسین کو چھوڑ کے کہ اگر تم چلے گئے تو تمہیں جنت نہ ملے گی. حسین ضمانت دیتا ہے جب تک تم جنت میں نہ جاؤ گے حسین قدم نہ رکھے گا. خطیب اکبر کا جملہ، اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. خطیب اکبر اس مقام پہ پڑھتے تھے حق ہے حسین کو یہ جملہ کہنے کا، اس لیے امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے. شب عاشور
आशूर का मैं वाकया पढ़ रहा हूँ, शायद इससे बेहतर मौका मुझे न मिलेगा आपको समझाने के लिए। जब नींद ये कह रही है कि मुझे सुलाना है, लेकिन करबला ये कह रही है मुझे समझाना है, इसी दरमियान में मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे छोड़ के चले जाओ। रिवायत कहती है कोई ना उठा। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा अगर तुम अभी नहीं जा रहे हो तो अगर इसलिए नहीं जा रहे हो कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम्हारी शिफात ना होगी, मैं अपने नाना से कह के तुम्हारी शिफात कराऊंगा, अब चले जाओ। रिवायत कहती है हुसैन का साहबी एक ना उठा। इमाम हुसैन ने उसके बाद कहा अच्छा अभी नहीं जा रहे हो मुझे छोड़ के, अगर तुम इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम जिस गांव से आए हो, जिस शहर से आए हो, जिस करिए से आए हो, जिस जगह से तुम आए हो हुसैन की मदद करने के लिए, अगर तुम छोड़ के चले गए तो तुम्हारे गांव वाले तुम पे हंसेंगे, तुम्हारे शहर वाले तुम पे हंसेंगे। ये गए थे हुसैन की मदद करने के लिए। हुसैन तो है ही अखलाक का मुदस्सरा, हुसैन तो मना करेंगे ही कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मगर तुम्हारे हालात को क्या हो गया था, तुम हुसैन को छोड़ के चले आए। अगर तुम इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हारे गांव वाले, शहर वाले, करीब वाले तुम पे हंसेंगे, लो हुसैन तुम्हें एक बहाना दिए गया, हबीब उठो, अली अकबर की लड़ाई पकड़ो, चले जाओ। सुहैल उठो, कासिम की लड़ाई पकड़ो, निकल जाओ। सुहैल उठो, मोहम्मद की लड़ाई पकड़ो, अपने अपने वतन निकल जाओ। जब तुम्हारे गांव वाले तुमसे पूछे कि तुम तो गए थे हुसैन की मदद करने के लिए, तो कह देना कि हमारी तो हुसैन ने ये ड्यूटी लगाई थी, अली अकबर को छोड़ के चले जाओ, कासिम को छोड़ के चले जाओ, और मोहम्मद को छोड़ के चले जाओ, अब चले जाओ। ये शब आशूर की बातें हैं जो उम्मन पढ़ी नहीं जाती। क्यों? पढ़ेंगे तो मजमा सुनेगा नहीं, लेकिन हमें आदत है इसी मिजाज पे बात करने की। हम पढ़ते इमाम हुसैन फरमाते एक न उठा। मेरी कौम के नौजवानों, हुसैन के मुईन और मददगार और साथी और असहाब की आप इम्तिहान देखें। शब आशूर हुसैन इम्तिहान दे रहे हैं। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं बस मैंने बात को समेट दिया। इमाम हुसैन उसके बाद कहते हैं अच्छा अब भी नहीं जा रहे हो तो अगर इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम में कौन पहले उठेगा, हुसैन उसका चेहरा देख लेगा, तुम लोग एक दूसरे का चेहरा देख लोगे और बाहर जाके चीनी गोलियां करोगे और कहोगे पहले तुम उठे, पहले तुम उठे, पहले तुम उठे। लो हुसैन ये बहाना भी खत्म किया गया। अब्बास चराग बंद करो। जनाब अब्बास ने चराग को बुझा दिया। अब अंधेरा हो गया, अब खेमे में कोई नजर नहीं आता। हुसैन इब्ने अली कहते हैं मेरे प्यारे साहबियों, अब हुसैन तुम्हें नहीं देखता, अब तो अंधेरा हो गया, अब ऐसा करो मुझे छोड़ के चले जाओ। अब तो तुम बाहर जाके चीनी गोलियां नहीं करोगे, अब तो आपस में एक दूसरे से न कहोगे पहले तुम उठे, पहले तुम उठे। जब बहुत देर हो गई हुसैन इब्ने अली ने कहा अब्बास जरा चराग को रोशन करो। अब जैसे जनाब अब्बास ने चराग दोबारा रोशन किया, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि हुसैन के असहाब के खेमे का मंजर बदला हुआ था। हुसैन का हर एक सहाबी अपनी तलवार को नियाम से निकाल कर अपनी गर्दन पर रखे बस एक सवाल होके कह रहा था फर्जन नजर रहा कितना इंतकाल लीजिएगा। अगर रोना आया करे सरों को नीचे कर लिया करो, सरों को नहला लिया करो और खाली से दुआ किया करो कि परवरदिगार इन आंखों में इतना पानी भर दे जब भी निकले बनावे हुसैन निकले। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि जिन्होंने पूरी मजलिस सुनी है लेकिन इस एतबार से सुनी है न उन्हें फजाइल से ताल्लुक था न उन्हें मसाइल से ताल्लुक था। ऐसे लोगों के लिए शाम वाली बीबी कहती है ए अज़ादार इससे अच्छा तो ये होता कि तू मेरे हुसैन की मजलिस में आया ही न होता, इसलिए कि तू बैठा फर्शे अज़ा में था लेकिन तूने एक आंसू मेरी अम्मा के रुमाल में न ले सका। लिहाजा कौम के नौजवानों बिलक बिलक के रोया करो, तरफ तरफ के रोया करो। अगर रोना ना आए तो सरों को नीचे कर लिया करो और जब भी नमाज पढ़ा करो तो नमाज में जहाँ सारी दुआएं मांगते हो वहाँ एक दुआ ये भी मांगा करो, एक परवरदिगार क्या हमारे गुनाह इतने
سمجھ لیجئے گا میدان کربلا میں حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے۔ بہت بڑا جملہ ہے، گھر تک کہتے ہوئے جائیے گا، میدان کربلا میں حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے۔ حسین کی مظلومیت کا ایک لفظ میں رکھوں آپ کے سامنے، آپ دیکھیے تو صحیح، جس کے اتنے باوفا ساتھی ہو کہ جس کو حسین یہ کہہ رہے ہو جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے چاہنے والے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، وہی حسین ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مقتل کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر میں رکھ کے کہہ رہا تھا، علی اکبر بس ایک جملہ سن لیجیے، آپ نے پوری مسائل کی دنیا سنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہزادی نے بھی اپنے ذکر کے طفیل میں مجھے شہنشاہ مسائل کا لقب دیا۔ ظاہر ہے کہ میں ساری مصیبتیں نہ پڑھ کر صرف ایک لفظ رکھ رہا ہوں اور مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین سے بڑا میدان کربلا میں نے کوئی بہادر نہیں دیکھا۔ حمید ابن مسلم کہتا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں، حسین سے بڑا کوئی ساوند نہیں ہے۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں کئی حملے کیے ہیں، اگر میں سارے حملے گناؤں تو مجھے لفظ چاہیے۔ حسین ابن علی کا پہلا حملہ دیکھ کر حمید ابن مسلم اپنی کتاب میں لکھتا ہے حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی دلیر نہیں ہے۔ یہ حمید ابن مسلم اتنی بڑی بات کہتا ہے، عرب میں تو بہت بڑے بڑے بہادر ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے عرب میں ہے بہت بڑے بڑے بہادر، لیکن جب حسین نے پہلا حملہ کیا ہے میری سمجھ میں آ گیا کوئی ہوگا ہی کتنا بڑا بہادر، لیکن وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا۔ کوئی کتنا ہی بڑا بہادر ہو لیکن وہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے تھکا نہیں تھا۔ کوئی ہوگا کتنا ہی بڑا بہادر، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جوان بیٹے نے اس کے سامنے ایڑیاں نہیں رگڑی ہوں گی۔ کوئی ہوگا عرب کا بہت بڑا بہادر، لیکن کسی کے بچے نے باپ کے جو ہے گود میں دم نہ توڑا ہوگا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اتنی ساری مصیبتیں دیکھ کر جب حسین نے پہلا حملہ کیا میری سمجھ میں آ گیا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے پہلا حملہ میدان کربلا میں مقتل میں کرنے گئے ہیں، تلوار چلانے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم نے میرے اکبر کو مجھ سے چھین لیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرے مول کو چھین لیا، تم نے میرے محمد کو چھین لیا، تم نے میرے اسرف کو مار دیا۔ حسین ایک شہید کو یاد کرتے تھے، حسین حملوں پہ حملے کرتے جا رہے تھے، حسین حملہ کرتے کرتے قرآن کے کلارے بول رہے جہاں نشانوں کی لان زمین کربلا میں پڑی تھی، حسین نے بہائی کی لان دیکھی، چیز نکل گئی، یہ آباد حسین آیا ہے۔ کیا اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ عباس کا لاشا تڑپنے لگا، مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم دکھاتے کہ کربلا میں شجاعت کے جوہر کیا ہوتے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ سہیل۔ ماتم حسین